کسی کے جال ڈال دینے سے آدمی کتا نہیں بنتا. ایک بات یاد رکھیں، تم اپنے اخلاق پر جمے رہو، ڈٹے رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چند لوگ ادھر ادھر سے بھوک رہے ہیں تو تم نے اپنی داڑھی بھی گٹر میں ڈال دی، اپنی ٹوپی بھی چھپا دی، نام بھی تھوڑا سا سیکولر کرنے لگ گئے، یہ سوچ کر کے کہ دنیا میں تھوڑا نیوٹرل زندگی گزاروں گا سیکولر بن کر کے، تاکہ یہ بھی عزت کرے وہ بھی عزت کرے. اس جگہ پر جا کر تم دھوکہ کھا جاتے ہو. نہیں، دنیا تم سے کبھی راضی نہیں ہوگی. تم سب اٹھا کر کے پھینک دو تب بھی راضی نہیں ہوگی. یہ اگر تمہیں راضی کرنا ہے تو صرف مدینے والے کو راضی کرو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو، اس لیے کہ وہ جلدی راضی ہوتے ہیں. اور جس کا ایک بار وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں پھر اسے قبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے. اس لیے اے نوجوانوں، ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جو ادھر ادھر ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے اس کا بھی ہاتھ پکڑو اور اسے سمجھاؤ، ہمیں کہاں مانگنا ہے ہم بتاتے ہیں. حضور کو حاضر و ناظر جان کر کے یوں ہاتھ اٹھا کر کے کہو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. عزیزان گرامی، اس دربار کو چھوڑ کر کے کوئی بھی فائدہ تمہارا نہ یہاں ہونا ہے نہ وہاں ہونا ہے. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دے جاتا ہوں. آج کے حالات میں یہ بچے بھی انشاءاللہ العزیز آگے چل کر کے لیڈر اور بے باک دین کے ترجمان بن کر کے اتریں گے انشاءاللہ. جو ڈرا کر کے رکھے نا آج علماء کو، میرا تو مشن یہ ہے کہ ہر عالم کے دل سے میں خوف نکالنا چاہتا ہوں، ڈر نکالنا ہے. کیوں؟ میرا دین سچا ہے، میرا رسول سچا ہے، میرا قرآن سچا ہے. سب جس کے پاس سچا ہے اسے چوروں کی طرح جینا نہیں ہے. ہم وہ فخر کے ساتھ رہے، وہ فخر کے ساتھ رہے، عزت یہ دینے والے نہیں ہیں. میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں. اس دور سے زیادہ سخت ترین دور تھا اکبر بادشاہ کا، جو اکھنڈ بھارت پر حکومت کرتا تھا. یعنی یہ والا انتقال نہیں، اس وقت کا ہندوستان بہت بڑا تھا. اس سیمائیں ایران کی سرحدوں اور افغان تک بھی جاتی تھی. اکبر اپنے زمانے میں جب 40 سال سے زیادہ حکومت ہو گئی تو دماغ خراب ہونے لگ گیا، غرور تکبر آ گیا. ان لوگوں کو تو ابھی 5 سال میں ہی نشہ آ گیا. وہ اکبر کو 40 سال کے بعد نشہ آیا تھا. تو دیکھو وہ بھی نشہ کیسا اترا اور یہ کیسے اترے گا. اس کو دماغ میں کچھ لوگوں نے یہ بات ڈالنی شروع کر دی، آپ بادشاہ ہیں، آپ ذل الہی ہیں، آپ فلاں ہیں ڈھکاں ہیں. اور اٹھ گئے. جوتیاں چاٹنے والوں نے اسے بتایا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ دین تمہارا چلے گا. 1000 سال ہو گئے، محمد عربی کا دین پرانا ہو گیا ہے، اب آپ اپنا دین شروع کریں. اکبر کو اس کا نیا دین شروع کرنے کے کچھ لوگوں نے مشورے دیے اور اس نے اعلان بھی کر دیا کہ اب نیا دین ہوگا جس کا نام دین الہی اور مکسچر دین. کیسے؟ اس نے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ مسجدوں میں اب اذان نہیں، سیخ بجائے جائیں گے اور ممبروں پر مورتی بھی رکھی جائے گی، نماز بھی پڑھے جائیں گے، سب برابر برابر. وہ ایک خلط ملط دین لا کر کے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر رہا تھا. یہی حالات جو آج پیش آ رہے ہیں نا، ان کو بھی راضی کرو ان کو بھی راضی کرو، ہوتا کچھ نہیں ہے، کوئی راضی نہیں ہوتا. ادھر کی ادھر بیٹھتے ادھر کی ادھر، تم تیسرے بن جاتے ہو. ہاں، جو ادھر ادھر کرتا ہے وہ بیچارہ بیچ والا بن کر رہ جاتا ہے، اور بیچ والا ہونا اچھی بات نہیں ہے. میرے عزیزو، اکبر نے جب یہ دین کا اعلان کیا تو کیا ہر کوئی ایکسپٹ کر لیا تھا؟ نہیں. جس کو اس کے سکوں پر بھروسہ تھا وہ جی حضوری کرتے کرتے اس کے دین میں چلے گئے. لیکن ایسے سخت وقت میں، وہ الیکشن کا دور نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، ایمپائر ہے، اور اس کے دور میں لاکھوں کی فوج اس کے پاس ہے، طاقت و قوت بھی ہے.
یہ سب ہونے کے باوجود ایک مرد قلندر مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی کھڑے ہوئے اور اعلان کیا اس روئے زمین پر اسلام نام سے کوئی دین ہوگا تو صرف محمد عربی کا دین ہوگا۔ اس کی تبلیغ شروع فرمائی، اس کی تبلیغ شروع فرمائی، اور انہی کے نعرے کی ترجمانی مجدد بریلی والے کی زبان سے اگر سننا ہے تو یوں سنو، بریلی والے نے کیا کہا؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی کو کہ اب معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ کیا کرے گا میرے ساتھ، اس کے خلاف پنگا لینا کتنا نقصان دہ ہے، سب پتا تھا، لیکن وہ عالم ربانی تھے، انہیں یاد تھا کہ دنیا ایک طرف میرے مصطفیٰ کی شریعت جان جاتی ہے تو جائے، لیکن عظمت مصطفیٰ پر ہم آنچ آنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے پاسداری کی، بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا یہ مولوی صاحب کو گرفتار کرو، جیل میں ڈال دو۔ ہاں، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، گوالیار کی جیل میں کتنے سال؟ 8 سال تک قید و بند کی مشقتیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک عالم ربانی کو رکھا گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اس مولانا کو اندر کر دیں گے باقی سب ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن ہوا ہے کہ بادشاہی مر گیا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا جہانگیر۔ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، علماء بھی اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ جب جہانگیر آیا تو اس کے پاس آ کر کے 8 سال کے بعد جیل سے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ جیل میں ایک بہت عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ جہانگیر نے پوچھا کیا ہوا؟ تو آنے والے نے کہا تمہارے باپ نے 8 سال پہلے ایک مولانا کو جیل میں قید کیا تھا دین الہی کے خلاف پرچار کرنے کی وجہ سے۔ تو جہانگیر نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ تو جیل سے آئے ہوئے قاصد نے کہا کہ عجیب معاملہ یہ ہوا ہے کہ 8 سال کے اندر اس نے تقریباً 700 قیدیوں کو تو عالم بنا دیا ہے۔ جیل کے اندر 700 قیدی جو الگ الگ جرموں میں آئے تھے ان کو عالم بنا دیا ہے، جہاں بیٹھا ہے علم کی خیرات بانٹ رہا ہے۔ جیل میں نمازیں ہو رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت ہے، ظہر کے بعد درس حدیث ہے، تفسیر ہے، ایسا لگتا ہے جیل میں نہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سے کہتا ہوں اس کے بعد جہانگیر ان کی ان اداؤں سے متاثر ہو کر انہیں آزاد کیا، لیکن آج اس واقعے کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی، مجھے بتاؤ اکبر کا لایا ہوا دین باقی ہے یا میرے مصطفیٰ کا دین باقی ہے؟ اس لیے آنے والی آندھیوں سے مت گھبرانا، یہ کیڑے موسم میں آتے ہیں اور موسم کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اگر اس زمین پر کوئی چیز باقی رہے گی تو میرے مصطفیٰ کا دین اسلام باقی رہے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ لیکن جوانوں، آج تمہاری ایک ذمہ داری ہے، تم گانے بازوں میں پڑے ہوئے ہو، فلموں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، مجرا کرنے والوں کو تو ہیرو سمجھتے ہو، یہ مجرے کرنے والے یہ ہیرو بن گئے تمہارے، فلموں میں جو دکھنے لگ گئے اور تمہیں ٹک ٹاک میں دکھنے لگ گئے تو ان کی ناچ کو دیکھ کر پہلے تو ناچنے والے کو برا سمجھتے تھے، ناچنے والے کو تو اسٹار سمجھتے ہیں۔ تمہاری تھنکنگ بدل گئی، سوچ بدل گئی۔ اے مسلمانوں، دنیا کس کو ہیرو سمجھتی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں، سب کو ہیرو بنا لو، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ ہمارے اصلی ہیرو تو خالد بن ولید ہے، ہمارے ہیرو تو صلاح الدین ایوبی ہے، ہمارے ہیرو تو سلطان ٹیپو ہے، ہمارے ہیرو تو شہاب الدین غوری ہے۔ ان کی عظمتوں کے بعد تمہیں سمجھ میں آئے گا انہوں نے جینے کا ایک سلیقہ ہمیں عطا کیا ہے۔ انہوں نے اپنی 19 سالہ 20 سالہ جوانی میں بھی پرچم اسلام کو بلند کیا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، اپنے اصلی ہیروؤں کی تاریخ کو پڑھو تاکہ تمہارے دلوں میں بزدلی نہ آئے، تمہارے اندر بھی ایک جوانی باقی رہے کہ میں مصطفیٰ کریم کا سپاہی ہوں، جدھر سے گزروں گا انشاءاللہ اللہ راستے کشادہ فرمائے گا۔ دنیا اگر ایک دروازہ بند کرتی ہے
मेरा मौला 70 दरवाजे फिर से खोल देता है। अल्लाह करीम हमें इज्जत के साथ जिंदगी अता करे, इज्जत के साथ हमें खात्मा अता फरमाए। बस इतनी सी अब आस रह गई, और आपसे भी मैं कहता हूँ ऐसी जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो जब आंखें बंद हो जाएं, लोग सजा सवार करके डोले पर उठाकर ले जाएं, तो सिर्फ इतना हो जाए कि कब्र में दीदारे मुस्तफा हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की तमन्ना लेकर मौत आए, फिर मौत से भी डर नहीं लगेगा, मौत से भी घबराहट नहीं होगी, तुम मौत से भी नहीं भागोगे। अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने लग जाओ, मौत से भी नहीं डरोगे, बल्कि कब्र में जाकर के भी बाज आशिकों का हाल ये है, मुनकर नकीर का चेहरा तो बड़ा काला और उनकी आंखें बड़ी नीली, उनके दांत तो बड़े लंबे, जो फरिश्ते सवाल करने आएंगे, लेकिन एक आशिक रसूल उनसे भी नहीं डरता। जब वो फरिश्ते आते हैं उनसे ये कहता है, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। अपने नबी को देखकर कहता है, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, हुजूर के लिए मरा हूं। इसीलिए जिससे हुजूर से सच्ची मोहब्बत है वो मौत से भी नहीं डरता। अल्लाह हमें वो जिंदगी अता फरमाए, दामन मुस्तफ़ा की हवा अता फरमाए। और हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की इस दुआ पर मैं अपनी गुफ्तगू को फिर खत्म करता हूँ। अब वसूल हो गया? हाँ, लेकिन ये मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे वसूल हुए नहीं हुए। हाँ, मैं नजराने और लिफाफे के चक्कर में कहीं नहीं जाता, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कोई ये डिमांड नहीं, और ना ही मेरा तकरीरें मेरा पेशा है, ये जरिया माश नहीं है मेरा, ना ही मैं उस किस्म का मुकर्रिर हूँ कि पेशावर इसको पेशा बना करके चला रहा। नहीं मेरे अजीजों, दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही तमन्ना है कि मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत उस मकाम पर आ जाए जहाँ मेरे मुस्तफ़ा ने हमें छोड़ा। बस बाकी मुझे एक सिक्का भी कोई ना दे, मेरा तो अकीदा ये है कि तुम क्या खिलाओगे, मेरे मुस्तफ़ा जो खिलाते हैं वो हमारे लिए सबसे अजीम तरीन है। हुजूर पाक की बारगाह से जो मिलता है वो बहुत अजीम तरीन है। उसी को गुनगुनाते हुए हम अक्सर ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मैं ये वसूल होने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि पैसे वसूल हुए कि नहीं हुए, बल्कि मैंने ये पूछा है कि दिल भर गया है या नहीं भरा, बस काफ़ी है। और फिर मौका मिलेगा, हम आपके पड़ोसी हैं, इंशाल्लाह आते रहेंगे। लेकिन इस नारे के साथ, इस नारे के साथ हर जवान, मैं चंदा भी नहीं करता, अभी आपके सामने ये चंदा भी नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज जरूर मांगता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे पाक के, अंगूठे नाज के, नाखूने पाक की इज्जत पर जब कभी बात आए, हम में से हर जवान अपनी गर्दन देने के लिए तैयार है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलातो सलाम